جی ہاں بالکل، آج کی خصوصی نشست آپ یقیناً سن رہے ہیں میرے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں FM 100 پاکستان کی کراچی اسٹوڈیو سے، اور فیس بک پر یہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کو لائیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر سننے ساتھ دیکھنا چاہیں تو بالکل ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کی میرا جو ہے 10 بجے یہ ٹرانسمیشن شروع ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پہلے عباس سورمرتی صاحب تھے، پھر شعیب امیر صاحب تھے جو ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب آج کی شب کے حوالے سے ایک خوبصورت سا بیان جناب مفتی مدنی رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب۔ تو مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب کیسے، خیریت سے؟ اللہ تھوڑا سا آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک بالکل، آپ کی دعاؤں سے بس اللہ کا شکر ہے، آپ کے سامنے بالکل بخیر و عافیت موجود ہوں میں ماشاء اللہ۔ تو آج کی شب کے والے بہت آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک۔ خوبصورت بابرکت شب ہمیں دکھائی ہے، نصیب کی بات ہمارے ہی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی شب کے والے سے ہمارے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، خوبصورت سے آپ کا انداز ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، آپ کا سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یقیناً شب معراج یہ ایک عظمتوں والی رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس معراج کی شب میں وہ مقام و مرتبہ انتہائی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، ہر ایک کو جو معجزات عطا فرمائے نا، وہ بڑے باکمال عطا فرمائے۔ ہر نبی کا معجزہ باکمال ہے، اور ایک عام آدمی جب اس کو دیکھتا ہے، ان معجزات کو دیکھتا ہے، تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ ہاں یہ باکمال شخصیات ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ شخصیات کوئی عام شخصیات عام نہیں۔ شخصیات بے شک۔ اب یہ انبیاء علیہم السلام جتنے ہیں نا، ان تمام کی شان و عظمت ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب انبیاء علیہم السلام میں درجات یہ مختلف ہیں، اور بعض انبیاء کا بعض انبیاء سے درجہ بلند ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بعض نبی فضیلت میں کم درجہ رکھتا ہے۔ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر انبیاء علیہم السلام کے درمیان جو فضائل کا، جو درجات کا فرق ہے، اگر وہ بیان کرنا ہو نا، تو یہ جملہ استعمال نہ کیا جائے کہ فلاں نبی کا درجہ زیادہ ہے اور ان کا درجہ کم ہے، بلکہ یہ بیان کیا جائے کہ ایک نبی کا درجہ دوسرے نبی کے درجے سے بلند ہے۔ اس میں نفی نہیں آنی چاہیے، منفی پہلو نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم جب ابھی بھی گفتگو کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی اسی تعلیم کو سامنے رکھ کر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزات فرمایا باکمال، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزات ہیں نا، وہ کمال کی انتہا پہ، کمال کی انتہا پہ، بے شک بے شک۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں، آپ سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ بے شک بے شک۔ نبی کی ذات موجود تھی، آگ میں گئی، واپس تشریف لائے، اور بال بھی کا نام، یہ ہے کمال۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہے نا کچھ صحابہ جمع ہوئے، اور ان کے لیے دسترخوان لگایا گیا، تو ساتھ میں ایک رومال ہاتھ وغیرہ کی صفائی کے لیے منگوایا گیا نا، تو اس پہ کچھ میل کچھ لگا ہوا، تو حضرت انس بن مالک نے اپنی کنیز کو کہا اس کو آگ میں ڈال دو۔ اب وہ جب آگ میں ڈالا نا، تو جلنے کی بجائے صاف ستھرا ہو کر واپس باہر آیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیا مسئلہ ہے، آگ کا کام تو جلانا تھا، جلانا ہے بالکل۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لائے تھے، اور اس رومال کو اپنے چہرے اقدس سے لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بس وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے کہ اب آگ اس رومال پر اثر نہیں کرتی۔ کیا بات ہے۔ وہاں پہ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ نبی کی ذات آگ میں جا رہی ہے تو جلنے سے محفوظ، یہاں نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کے چہرے اقدس سے مس ہونے والا رومال ہے، اور ایک دفعہ مس ہوا ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے تو وہ محفوظ باہر نکل رہا ہے۔ یہ ہے کمال کی انتہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کمال عطا فرمایا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کی انتہا عطا فرمائی۔ یہی معاملہ معراج کا بھی ہے۔ اس معراج میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمالات عطا فرمایا نا، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات،
ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی. اچھا یہ جو 9 روشن نشانیاں ہیں نا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، سمندر پہ مارتے ہیں، دریا پہ مارتے ہیں تو رستہ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے. پھر ید بیدا کا معجزہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتے، اس کو باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. یہ ایک معجزہ ہے. اس کے علاوہ اور دیگر معجزات ہیں. ان 9 معجزات کے اندر اللہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا نا، وہ ذکر نہیں ہے. اچھا ان 9 معجزات ان میں نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے بعض رسول پر فضیلت دی، تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا. اب 9 میں سب سے بہترین معجزہ جو تھا اللہ سے کلام فرمانا، وہ اللہ نے علیحدہ ذکر کیا. اب اس کی جو اگر ہم دیکھیں نا کہ اس معجزے میں کیا کیا کمالات تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ ہمارے پاس آئے لیمیقاتنا ولما جاء موسیٰ لیمیقاتنا، جب اب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آئے، موسیٰ علیہ السلام خود چل کے گئے. آپ کا سفر شروع ہوتا ہے زمین سے زمین تک، ٹھیک ہے نا، یہ معجزہ ہے، کمال ہے. زمین پہ رہ رہے ہیں، فرش پہ ہیں، مالک عرش سے کلام ہو رہا ہے، یہ کمال ہے. اب کمال کی انتہا آپ نے دیکھنی ہے نا، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی تشریف لائے، بلکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی. سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور کریں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہے، یہاں رب فرما رہے کہ ہمارا لے کر جانا ہے. یہ ہے کمال. وہاں ابتدا ہوتی ہے فرش سے، انتہا ہوتی ہے فرش پر. یہاں ابتدا ہوتی ہے فرش سے، انتہا ہوتی ہے عرش سے بھی اوپر. یہ کمال کی انتہا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں نا، بڑے باکمال ہیں اور کمال کی انتہاؤں پر پہنچے. اچھا ایک اور میں آپ کو یہاں پہ کمال نقطہ ذکر کرتا ہوں جو علماء نے بیان فرمایا. اب دیکھیں جب بھی کوئی سفر ہوتا ہے نا، تو اس سفر کو بیان کرنے کے لیے ایک سفر نامہ تحریر کیا جاتا ہے. بالکل. آج کل سفر نامہ تحریر کرنے کا تو رجحان بہت کم ہے، ولاگز بنتے ہیں، ولاگز بننے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن سفر نامہ تحریر کیا جا رہا ہو، ولاگ ہو، ان سب کے اندر کچھ چیزیں مقرر ہوتی ہیں کہ بھائی سفر کس نے کروایا، کس نے کیا، ٹھیک ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پر ہوئی، پھر یہ جو سفر تھا یہ کس وقت میں کیا، اس کی ڈیوریشن کیا تھی. یہ ساری چیزیں ایک سفر نامے کے اندر بیان کی جاتی ہیں. اس سفر کا مقصد کیا تھا، یہ سب بیان ہوتا ہے. اب ہم عام سفر نامے دیکھتے ہیں نا، تو اس میں مقصد سمجھانے میں ہی 3-4 لائنیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ولاگ کے اندر ہمیں پورا وہ سفر نامہ سمجھ بھی نہیں آتا صحیح سے کہ کیا مقاصد تھے، کس نے بولا تھا، کیوں گئے تھے، کیا اس کے پیچھے مقاصد تھے، صحیح سے سمجھ نہیں آ پاتا. کیونکہ یہ عام آدمی سفر نامہ لکھ رہا ہے، عام آدمی ولاگ بنا رہا ہے. لیکن اب یہاں پر سفر جو ہے وہ کسی عام شخص نے تو نہیں کیا، یہ تو اس نے کیا ہے جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہے. بے شک. اب جب اس نے سفر کیا ہے، ایسی ذات نے سفر کیا ہے کہ جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، ان کا سفر اگر کوئی عام آدمی بیان کرتا تو اس کے اندر نقائص رہ جاتے ہیں. ان کا سفر اگر عام آدمی بیان کرتا تو سفر نامے کے جتنے مقدمات ہیں نا وہ سارے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر ذکر بھی کر دیے جاتے تو اس میں سفر کرنے والے کے کمال اور عظمت نظر نہ آتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب سفر ہمارے محبوب کا ہے تو سفر نامہ بھی ہم بیان کریں گے. سبحان اللہ. بے شک. اب اللہ نے سفر نامہ بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب یہ پورا ایک سفر نامہ ایک آیت کے اندر بیان ہوا، اور اس آیت کے اندر جو سفر نامے کی ضروری چیزیں نا وہ سارے مقدمات بھی بیان ہو گئے، ساری ضروری چیزیں بھی بیان ہو گئی. سفر کس نے کروایا؟ فرمایا سبحان الذی، اس ذات نے جو سبحان ہے، جو عیب سے پاک ہے. سفر کس نے کیا؟ الذی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص نے کیا. اچھا پھر سفر کس وقت میں ہوا؟ تو فرمایا اسریٰ، رات کے وقت میں ہوا. کتنی دیر کا سفر تھا؟ لیلاً، رات کے قلیل حصے میں تھا. شروع کہاں سے ہوا؟ تو فرمایا من المسجد الحرام. ختم کہاں ہوا؟ تو فرمایا الی المسجد الاقصی. پھر اس کے بعد اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ تو فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو اس کے اندر ساری چیزیں بیان ہو گئی اور بڑے کمال انداز میں بیان ہوئی.
اس میں کوئی سمجھنے میں ہم کو آدھا پونا گھنٹہ نہیں لگا، ایک لائن کے اندر اللہ نے ایک آیت میں وہ ہمیں سمجھا دیا، اور ہر چیز کے اندر کمال ہے، ہر لفظ با کمال ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سبحان اپنے ایک صفت ذکر کی، سبحان اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تو رحمان بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے، بے شک، بے شک، اللہ تو کریم بھی ہے۔ کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتا رحمان الذی اسری بعبدہ، اللہ اگر یہ فرماتا کریم الذی اسری بعبدہ، اللہ یہ فرماتا کہ رحیم الذی اسری بعبدہ، تب بھی بات تو بیان ہو جاتی نا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جو جو لفظ بیان کیا ہے نا، ہر ایک کے پیچھے عظیم حکمتیں موجود ہیں۔ یہاں اللہ نے سبحان فرمایا، رحمان کریم رحیم نہیں فرمایا۔ اب یہ جو سبحان فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے عیب سے پاک ہونا۔ اس سفر نامے کے اندر عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سبحان فرمایا نا، تو ان لوگوں کو اعتراض کا جواب دے دیا کہ جو اس سفر کو مشکل سمجھتے تھے، جو اپنی عقلوں سے سوچتے تھے۔ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر آگے لامکاں کا سفر کیا، اور رات کے قلیل حصے میں سفر کیا، تو لوگ اس پر اعتراض کر سکتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی عقلوں کو نہ دیکھو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جو سفر کروانے والی ذات ہے وہ سبحان ہے، وہ عیب سے پاک ہے، جو تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتی، بے شک۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحانی، ان لوگوں کو جواب دینا مقصد ہے کہ جو اس سفر کو مشکل سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ کا انتخاب آپ دیکھیں سبحان الذی۔ پھر فرمایا اسرا، اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں سیر کرنا۔ ایک ہوتا ہے سفر، سفر کے اندر ہے نا وہ انسان مجبوری میں بھی سفر کرتا ہے، بے مقصد بھی سفر ہوتا ہے، لیکن جب سیر کی جاتی ہے نا تو سیر مجبوری میں نہیں ہوتی، سیر با مقصد ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ تسلی حاصل کرنا، راحت و چین حاصل کرنا، یہ مقاصد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اسرا، ہم نے سیر کروائی ہے، سفر نہیں ہے، مجبوری میں نہیں ہے، بلکہ یہ سیر ہے، اور سیر ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قلبی راحت حاصل کرنا۔ راحت کرنا، بالکل بالکل۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب نے سفر کروایا ہے محبوب کی قلبی راحت کے لیے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں کھول کے سمجھاؤں اگر، تو آپ کا کوئی قریبی دوست ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کا کوئی جاننے والا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کے والد ہوں، آپ نے بچپن سے کسی ایک شخصیت کو دیکھا ہو کہ جو بڑی ہنستی کھیلتی تھی، بڑی مسکراتی تھی، حشاش بشاش رہتی تھی، جب اس سے ملے نا آپ کی طبیعت میں بھی فرق پیدا ہو جائے، آپ کی طبیعت میں بھی نشاط پیدا ہو جائے۔ اب وہ شخصیت اچانک سے غم کا ایک سمجھ لیں کہ عکس نظر آنے لگے، غم کی تصویر بن جائے، یعنی آپ اب اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بھئی اس کے جو نا وہ کسی قریبی شخص کا انتقال ہو گیا، کاروبار ڈوب گیا، پھر جو وہ بچے انتقال کر گئے، کچھ بھی اس کے ساتھ غم کے مسائل ہو گئے۔ اب آپ اس کو دیکھ کر نا رنجیدہ ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے، محبت ہے، بالکل ہے۔ اب آپ چاہیں گے کہ یار یہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹے، واپس ہے، بالکل۔ اور اگر آپ کی محبت انتہا کی ہوگی نا تو آپ اس کو زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کوشش میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو کسی ایسے مقام پر لے جاؤں جہاں پر یہ غم بھول کر خوشیوں کی طرف لوٹ کر آئے۔ آپ اس کو سیر کرنے لے جائیں گے، سب کچھ ہوگا، مطلب کوشش کی انتہا تک چلے، کوشش کی انتہا تک جائیں گے کہ بھئی یہ اس کا غم دور ہو جائے، کہ یہ واپس آ جائے، خوش ہو جائے۔ پھر یہ اور یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا یہ محبت کی علامت ہے۔ بے شک، بے شک، جتنی شدت ہوگی محبت، جتنی شدت ہوگی اتنی آپ کی کوشش ہوگی، اور آپ اعلیٰ درجے پہ جا کے کوشش کریں گے، یہ محبت کی علامت بے ہے۔ شک، بے شک۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ معراج کے جو وقت ماحول تھا نا، اس میں سرکار علیہ السلام کا قلب اطہر رنجیدہ تھا۔ سرکار علیہ السلام کی سب سے محبوبہ زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، پھر آپ کا ساتھ دینے والے ایک چچا ابو طالب وہ اس دنیا سے گئے، پھر سرکار علیہ السلام ان دو غموں کو سہنے کے بعد جب طائف کے میدان میں گئے تو وہاں پر سرکار علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں نے آپ پر مظالم ڈھائے، تو یہ ایک اور ایسا معاملہ تھا جو سرکار کے قلب اطہر کو رنجیدہ کر گیا۔ اب رنج میں ہیں، مغموم ہیں، اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو خالق کائنات نے کہا کہ وجہ تخلیق کائنات غمگین ہو تو آؤ محبوب ہم تمہیں سیر کرائیں، ہم تمہیں سیر کراتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سیر اس لیے کرائی گئی۔ اچھا، سیر میں کیا ہوتا ہے کہ سیر کے اندر ہم جب اپنے قریبی کو سیر کرواتے ہیں نا تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایسے مقام پر لے جائیں، اس سیر کے اندر اس کو کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے کہ جس سے اس کا رنج جو ہے وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب سیر کرائی تو کائنات کی سیر کرائی،
اور اس میں جو عظیم نعمت عطا ہوئی وہ اللہ کا دیدار عطا ہوا. واہ واہ سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ اللہ کا دیدار عطا ہوا. اب لوگوں نے سنا ہوگا ہمارے سامنے بھی، آپ نے بھی کہا واہ واہ سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ جب ہم اتنا جملہ کہیں گے نا کہ اللہ کا دیدار ہوا تو ہماری سبحان اللہ اتنی ہی سی رہے گی. بس بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. لیکن جب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا نا کہ اللہ کا دیدار ہے کیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ واہ سبحان اللہ. پھر ہماری سبحان اللہ کی جو آواز ہوگی نا اس میں جو جذبہ ہوگا وہ الگ ہی ہوگا. آپ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ آج کسی مکان پہ ایسے چلے جائیں، یا آپ کا اپنا مکان ماشاءاللہ ایسا ہو کہ آپ اس مکان کی بالکنی میں کھڑے رہیں نا تو آپ کو چاروں طرف ہریالی نظر آنی شروع ہو جائے. آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ پر سے پانی گر رہا ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، تو جو بھی آپ کے گھر میں آئے گا یا آپ ایسے گھر میں جائیں گے نا تو آپ اس گھر والوں کو کہیں گے کہ بھائی جنت میں رہ رہے ہو. ہاں بالکل بالکل. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم رنج میں ہوتے ہیں نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اب مائنڈ فریش کرنے کے لیے ہم ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہاں کی خوبصورتی دیکھیں، اور وہاں پہ خوبصورتی دیکھ کر ہمارا دل جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ فرحت محسوس کرتا ہے اور ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، سکون راحت یہ سب ملتا ہے. اب یہ دنیا کی نعمت ہے پانی. اگر یہ اس سے بڑی نعمت ہمیں جنت میں ملے، اللہ نے فرمایا جنت جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، ایسے بہت نہریں جا رہی ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ اپنی جنت میں بیٹھیں، پانی گزر رہا ہے، زبردست قسم کا پانی ہے، جنت کا موسم بھی ایسا ہے کہ جس میں نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ ٹھنڈک، بڑا پرمسرت موسم ہے. اب یہ اس موسم میں آپ جنت میں بیٹھے ہیں تو آپ کے سکون کا کیا عالم ہوگا. اور پھر جنت کی دوسری نعمت ہے، جنت کا پھل ایسا کہ آپ جب ہر نوالا کھائیں تو ہر نوالے پہ نیا ذائقہ. کبھی ایسا ہوتا ہے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں آفیسز کے اندر تو الگ الگ جو ہے نا وہ ڈشز ہوتی ہیں تو ہم اس میں سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اگر شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر الگ الگ آئٹمز ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بھی چکھ لوں یہ بھی چکھ لوں، ہر نوالے پہ الگ مزہ. جنت کا پھل ہے اور اس ایک پھل کے اندر الگ الگ مزہ ہے، کیا نعمتیں ہوں گی. اب جب جنتی یہ ساری نعمتوں کے مزہ کر چکے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں تم نے جنت کی نعمتیں دیکھ لیں، اب ان تمام نعمتوں سے بڑی بھی کوئی نعمت چاہیے تمہیں. تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت. جب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ سے یہ مکالمہ چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اب اپنی ذات سے پردے ہٹائے گا اور جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس دیدار کی کیفیت ایسی ہوگی، اس کا لطف ایسا ہوگا کہ جنتی اپنی پچھلی تمام نعمتوں کو بھول کر اس کی لذت میں محو ہو جائیں گے. اب یہ اللہ کا دیدار ہے، سرکار وہاں پر رنجیدہ ہیں اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا جو قلب اثر ہے اس کو راحت بھی ملے، اس کو چین بھی ملے، اس کو سکون بھی ملے. تو یہ جو اسرا فرمایا نا اس اسرا کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم نے جو سیر کروائی ہے اس سیر کا نتیجہ اللہ کا دیدار ہے جو اس قدر لذیذ ہے، اس قدر اس کا پر لطف ہے. یہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا. پھر آگے فرمایا بی عبدی، یہ جو سیر کروائی نا اپنے بندے کو کروائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا. کمال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سرکار سے کلام فرماتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کا رب، آپ کا رب. اور جب یہ فرماتا ہے نا کہ آپ بندے ہیں تو فرماتے ہیں آپ اپنے رب کے بندے ہیں. بی عبدی، اللہ نے اپنے بندے سے کہا، اپنے بندے سے کہا، اور وہاں پہ فرمایا آپ کے رب نے یہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا کلام اپنی ذات کا تعارف فرمائے تو اللہ تعالیٰ کہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا تو اپنی ذات کو محبوب کی طرف، اور جب محبوب کا تذکرہ ہو تو محبوب کی ذات کو اپنی طرف منسوب فرمایا. علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ تک اگر پہنچنا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور وسیلے سے پہنچنا ہے. بے شک بے شک. اگر یہ وسیلہ درمیان میں نہیں ہے، دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، دل میں تعلق مصطفیٰ نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نہیں. بے شک بے شک. اور یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم صرف جذبات میں کہہ رہے ہوں، حدیثوں سے روایتوں سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک شخص جو نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فتنہ پرور ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور کے اندر ایک ایسی قوم آئے گی
کہ جب تم ان کی عبادت کو دیکھو گے، ان کی ریاضت کو دیکھو گے، ان کے مجاہدات کو دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ ایسا سمجھو گے۔ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن سرکار نے فرمایا قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو توحید بیان نہیں کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا توحید بیان نہیں کر رہے ہوں گے؟ یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن سرکار نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، اور اس کی جو سرکار علیہ السلام نے جو بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کے پیچھے ایک شخص کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی مجلس کو بڑا حقیر سمجھ کر الگ سے نماز شروع کر دی تھی، اس سوچ کے ساتھ کہ میں اس مجلس میں بیٹھوں اس سے بہتر نہیں نماز پڑھ لوں۔ تو سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا اب جو نماز پڑھ رہا ہے اور محفل مصطفیٰ کو حقیر سمجھ رہا ہے تو ذرا غور کریں، سرکار نے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے تیر کمان سے نکل گیا، یہ دین سے ایسے نکل چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اطاعت مصطفیٰ اطاعت اللہ، محبت مصطفیٰ محبت اللہ۔ اسی طریقے سے اگر نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے تو وہ اللہ سے تعلق ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اللہ سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظ عبد کے اندر ہی اب یہ میں سفر نامے کی وہ عظمت ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم کلام کریں نا تو اس میں عظمت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ لفظ عبد فرمایا، یہاں پہ لفظ عبد فرمایا۔ لفظ عبد کا استعمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ذات جسم اور روح کے ساتھ موجود ہو۔ دیکھیں ہم روحانی نماز کے قائل نہیں ہیں۔ روحانی نماز جیسے ہمارے یہاں پر بعض جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ فجر کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، اور ظہر کی نماز جو ہے وہ مکے میں پڑھتے ہیں، عصر جو ہے وہ بغداد میں پڑھتے ہیں، مغرب اجمیر میں پڑھتے ہیں، اور عشاء بریلی شریف میں پڑھ کے گھر پر آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے سامنے تو ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو بولتے ہیں وہ روحانی نماز ہے۔ تو ہم اس روحانی نماز کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اس پیر کو مانتے ہیں کہ بھائی جسم اور روح کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے۔ بے شک۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ارائیت الذی عبدا یصلی، آپ نے ہمارے اس بندے کو نہیں دیکھا جو نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ عبدن، لفظ عبد۔ تو نماز جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی رات کے وقت اپنے بندے کو، لفظ عبد یہاں پہ بھی استعمال فرمایا، وہاں پہ لفظ عبد جسم اور روح کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی جسم اور روح کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ معجزہ جو ہے، یہ معراج، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی خواب میں ہوا تھا، روحانی معراج تھی، روحانی نہیں تھی، یہ روح اور جسم کے ساتھ تھی۔ سرکار علیہ السلام کی روحانی معراج کو تو پھر عالم بہت ہی الگ ہے، لیکن یہ جو تھا یہ جسم و روح کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم اس کی عظمتیں، اس کی ساری باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ کا جب تعارف کیا تو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ ارد گرد جو برکتیں ہیں نا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین کہ اس کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں، اور ان قبروں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ برکتیں ہم نے رکھی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آرام فرما ہوں تو وہاں پر برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عظمت میں، اس سفر نامے میں کیسے کیسے عظمت کے پہلو موجود ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت الگ بیان ہو رہی ہے۔ ادھر میں ایک بات اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ ہم نے اس چیز سے پیغام کیا لیا۔ آپ دیکھیں میں اگر مثال کے طور پر کسی سفر پہ جاؤں نا، اور بہت اہم سفر ہو، لیکن وہاں پہ یاد رکھ کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے کسی قریبی کے لیے میں کوئی تحفہ لے کر آؤں، یاد رکھ کر، اور اس میں میری سوچ یہ ہو کہ یار یہ تحفہ ایسا ہے کہ ساری زندگی ان کو کام آئے گا، میں یاد رکھ کے تحفہ لے کر آیا، ساری زندگی کام آنے والا تھا، اب میں نے لا کر ان کو جب پیش کیا سامنے، انہوں نے وہ تحفہ دیکھا، اور تحفہ دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور سائڈ میں رکھ دیا، مجھے برا لگے گا، بالکل لگے گا۔ اچھا 2 دن بعد میں ان سے پوچھوں بھائی آپ نے وہ تحفہ دیکھا، اور وہ سامنے سے کہیں کہ ہاں یار وہ میں نے رکھا تھا ادھر، اب جو نا وہ دیکھتا ہوں میں، موقع ملتا ہے تو، یعنی سامنے والا ہمارے لائے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کر رہا، تو جس محبت کے ساتھ ہم تحفہ لائے تھے نا،
اب وہ محبت بھی ہمارے دل میں نہیں رہے گی. نہیں بے شک. ہم کہیں گے کہ یار تو ناقدری. اب ہم پہلے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اب نفرت کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. اب ادھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس قدر زبردست سیر پر گئے. یہ اتنا عالی شان سفر ہوا سرکار علیہ السلام کا. وہاں اپنے بندوں کا خیال ہے، سرکار علیہ السلام کو اپنے غلاموں کا خیال ہے. اللہ نے جب 50 نمازیں فرض کی نا تو سرکار علیہ السلام نے ایک ایک کر کے 45 معاف کرائیں. 5 کر کے 45 معاف ہو گئے، آخر میں 5 رہ گئیں. تو فکر تھی، سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی 45 معاف کروا لی. اب وہ تحفہ لے کر ہمارے پاس آئے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا اہم تحفہ ہے کہ اگر تم نے نماز قائم کر لی اور یہ سیدھی ہوگی تو آگے کا سارا حساب سیدھا ہو جائے گا. بڑی کام کی چیز دے کر ہے. اب امتیوں کو لا کر دیا تحفہ. اب امتی کہتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز میں سو رہا تھا، ظہر کی نماز میں کھا رہا تھا، عصر کی نماز میں کام میں مصروف تھا، مغرب کی نماز میری رستے میں نکل گئی، عشاء کی نماز میری تھکاوٹ میں نکل گئی. اب ہم یہ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے نمازوں کے تحفے کو سائیڈ میں رکھ دیا. توجہ ملے گی تو ٹائم ملے گا تو دیکھ لیں گے، ورنہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو جب ہم کسی کو تحفہ دیں اور وہ ہمارے تحفے کی ناقدری کرے تو ہم محبت کی بجائے نفرت کا اظہار کریں. یہاں پر سرکار علیہ السلام نے نفرت کا اظہار تو نہیں فرمایا، لیکن سرکار علیہ السلام کو رنج تو ہوگا نا. اب ایک امتی شب معراج کے اندر سرکار علیہ السلام کی عظمت بھی سن رہا ہے، سرکار علیہ السلام کے کمالات بھی سن رہا ہے، لیکن وہ سرکار علیہ السلام کے لائے ہوئے تحفے کی قدر نہ کرے تو کس قدر ناقدرہ ہوگا یہ. یہاں پہ میں ایک اور عرض کروں کہ سرکار علیہ السلام نے جو تحفہ ہمیں عطا کیا نا، یہ تحفہ ہمارا سمجھ لیں کہ پہلی منزل کی طرف جو ہے نا وہ کوشش ہے. ہم عظمت سن رہے ہیں، نعت خوانیاں سنتے ہیں، سب کچھ ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک وہ سمجھ لیں کہ رستہ ہے منزل تک جانے کا. منزل اطاعت مصطفیٰ، منزل نہیں ہے، رستہ ہے. ہاں منزل اطاعت مصطفیٰ. بے شک. اب اگر کوئی شخص رستے پر چلنا ہی چھوڑ دے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اور اگر رستے پر چل کر رستے میں ہی الجھ کے رہ جائے تو بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی نعت خوانیوں کا فائدہ کیا، تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو. بیان سننے کا فائدہ کیا، تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو. ساری رات محفل میں جانے کا فائدہ کیا، تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو. تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم رستے پہ چل تو پڑیں، منزل پہ پہنچ بھی جائیں گے. کم از کم رستے میں ہمیں آوازیں تو آ رہی ہیں کہ بھائی یہ رستہ ہے منزل نہیں ہے، رستہ ہے منزل نہیں ہے. تم تو جا ہی نہیں رہے، ہمیں یہ تو فائدہ ملے گا نا. ہم یہ نشریات کر رہے ہیں، یہ تو فائدہ ملے گا نا کہ ہمیں کوئی پیغام دینے والا موجود ہے کہ بھائی یہ رستہ ہے منزل نہیں ہے، یہ رستہ ہے منزل نہیں ہے. اس رستے پر کم از کم چل تو پڑے نا، قدم تو اٹھا لیا نا ہم نے. قدم اٹھا ہمارا. بالکل صحیح. آپ پیچھے بیٹھے رہے، قدم ہی نہ اٹھائیں اور کہیں گے نہ میں نماز پڑھوں نہ میں اس رستے پہ چلوں، تو کیسے ہوگا. ہاں اگر آپ منزل پہ پہنچ گئے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی منزل میرے لیے کافی ہے، مجھے رستے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ منزل پر استقامت کے لیے بھی بعض اوقات یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. منزل پر استقامت کے لیے بھی یہ چیزیں چاہیے. بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح. تو اب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ بھائی رستے پہ چلنا شروع کریں، اور منزل پہ پہنچ گئے تو کم از کم استقامت کے لیے اس کی کوشش کریں. اور جو اس رستے میں ہی رہ گیا، اس نے کہا بس میں نے نعت خوانی کر لی بہت ہے، میں نے بیان سن لیا بہت ہے، میں شب معراج میں جاگ لیا بہت ہے، تو آپ یہ راستے میں رک گئے، منزل کی طرف بڑھیں. منزل یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ دل میں ہو تو اطاعت مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، بے شک. بے شک. اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مانیں گے. ہماری ان ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی یہ سوچ بنائیں کہ سرکار علیہ السلام کی ذات یہ چاہتی ہے کہ سرکار علیہ السلام ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا امتی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو امتی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہم نے اس معراج النبی کے بعد معراج النبی سے جو ہے نا ہم نے حقیقی پیغام حاصل کیا، اور نہیں تو پھر یہ رسم تو ادا ہو رہی ہے. منزل پہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ رسم کے طور پر تھوڑا سا اور آگے قدم بڑھ کے اخلاص کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، تو ہم رستے پہ تو چل رہے ہیں، ابھی منزل پہ نہیں پہنچے. بالکل صحیح. تو منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں. منزل اطاعت مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ ہوگی تو ہماری کامیابی ہوگی. یہ پیغام ہے معراج کا، اس کو ہمیں سوچنا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں اپنے سننے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو معراج مصطفیٰ ہے نا، اس کے بارے میں اپنا عقیدہ بہت کلیئر رکھیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ معراج جو ہے وہ روحانی معراج نہیں تھی، بلکہ جسم و روح کے ساتھ تھی.
بڑا عقیدہ اپنا ذہن میں کلیئر رکھیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات. بھئی خواب میں تو آپ اور میں دونوں جا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن خواب میں ہم جا سکتے ہیں, وہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ خواب میں کیسے پہنچ گئے, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا, بالکل صحیح, کوئی بھی نہیں کہتا. اگر یہ خواب میں ہوتا تو پھر ہمارے اوپر سرکار علیہ السلام پر کافروں کی طرف سے اعتراض نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ خواب نہیں تھا, یہ جاگتی حالت میں تھا. بے شک ہے. دوسری بات یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. یہ عظمتیں کمال پہ اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جاگتی حالت میں ہوتا اور یہ جسم و روح کے ساتھ ہوتا, یہ روحانی نہ ہوتا, یہ خواب میں نہ ہوتا, بلکہ یہ کمال کے ساتھ ہوتا. بے شک. یہ بھی بات ذہن میں آ گئی. دوسرا, اگر کوئی شخص معراج مصطفیٰ کا انکار ہی کر دیتا ہے سرے سے کہ یہ ہے ہی نہیں کچھ, اور اس انکار کے اندر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا انکار ہے, تو وہ تو قرآن کا انکار ہے, کیونکہ اس کا واضح بیان آ گیا. تو پھر قرآن کے انکار کے سبب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بے شک, اور اگر وہ آگے کے سفر کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ احادیث کریمہ کا انکار ہے. اس بنیاد پر وہ شخص سخت ترین گمراہ کہلائے گا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے. تو ہمیں نہ اس کا انکار کرنا ہے, نہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسا کلام سوچنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کے اندر جو ہے نا وہ شک و شبہ کرنا ہے. دوسری ایک اور چیز یہاں پر, بھئی تاریخ 27 تو نہیں تھی, تاریخ تو وہ جو ہے وہ 25 تاریخ تھی. رجب کا تو مہینہ ہی نہیں تھا, وہ تو کوئی ربیع الاول کا مہینہ تھا جس میں معراج ہوا. ہماری اس میں بھی گزارش یہ ہے کہ تاریخی معاملات کے اندر اس طرح کے اختلافات ممکن ہیں. کہیں پہ آپ کو کوئی تاریخ ملے گی, کہیں پہ آپ کو کوئی تاریخ ملے گی. اکثر علماء نے 27 رجب پر اعتماد کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور تاریخ ہے, آپ اس تاریخ کے اندر سرکار علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کریں اور اس کے پیغام کو سمجھیں. ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ جو مقاصد ہوتے ہیں نا اس سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی ہمارا بھی جو مقصد ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم معراج کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچائیں, اور اس پیغام سے ہم اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ کی جو شمع ہے نا اس کو روشن کریں. یہ مقصد ہے. اب یہ مقصد اگر آپ اس مقصد کو لے کر معراج کا تذکرہ کر کے عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ 27 ربیع الاول کا انتخاب کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ 15 شعبان کا انتخاب کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ 27 رجب کا انتخاب کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ یہ تاریخیں شریعت نے مقرر نہیں کی ہیں. یہ تو ہمیں تاریخ میں یہ واقعہ ملا کہ بھئی 27 رجب کو بھی اس طرح کا منقول ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم 27 رجب کو اس واقعے کا ذکر کر لیں گے. عظمت مصطفیٰ بیان کرنا مقصد تو الجھے مت. ہمارے یہاں پر ہم جو ہے نا وہ بے مقصد چیزوں کے اندر الجھ جاتے ہیں. یہ الجھے مت, اپنی جو اصل چیز ہے نا اس کے اوپر فوکس رہیں. یہ ہم جب فوکس رہیں گے تو ہم ان چیزوں کے اندر الجھیں گے بھی نہیں. ہمارے یہاں پر الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم محدود معلومات کے ساتھ نتائج مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں. معلومات مکمل نہیں ہیں اور نتائج مرتب کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سیاسی پارٹی صحیح ہے, وہ والی غلط ہے, وہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں. اچھا پھر ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی ان سیاسی پارٹی کے جو افراد ہیں, مین افراد, ان سے آپ کے تعلقات ہیں؟ نہیں, کوئی تعلقات نہیں. جانتے بھی نہیں ہیں. آپ نے کبھی ان کے جلسوں میں شرکت کی؟ نہیں. اچھا آپ نے ان کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا, ساری چیزیں معلومات ہو گئی؟ بولا نہیں. تو پھر آپ کیسے کسی کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو معلومات ہی مکمل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب جو تھوڑی بہت معلومات ہے اس کے اوپر ہی آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا. چلیں یہ تو سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ تھا, اس میں آپ کرتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ تباہ آزمی دین کے معاملے میں نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کریں گے تباہی ہوگی. یہاں پہ تو مکمل معلومات کے بعد ہی آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو معلومات کو یکجا کریں, جمع کریں پوری پہلے. جی, اس کے بعد تصدیق شدہ. اچھا پھر معلومات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھ لوں. نہیں, وہ کتابوں سے تو لازم ہوتے ہیں. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف کتابیں پڑھ لوں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر مثال کے طور پر 100 حدیثیں یاد ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس حدیثوں سے نتیجہ نکالنے کے اصول آپ کے ذہن میں ہیں؟ یہ بات ہے, بالکل صحیح. قرآن کی آیت سے اصول جو قرآن کی آیت سے جو نتیجہ نکالنا ہے اس کو اصول آپ کے ذہن میں ہے؟ وہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے. بالکل صحیح. جب آپ کے ذہن میں بنیادی اصول نہیں ہے, جب آپ کو طریقہ کار ہی نہیں آتا, جب آپ اجتہاد کرنا ہی نہیں جانتے, تو پھر آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اجتہاد کر کے یا کوئی رائے دے سکتے ہیں صحیح یا غلط کی؟ دین کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا. اس کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے, اور ہم بعض اوقات اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو پیغام کے طور پر ہمیں سمجھنی ہے. پہلی میں آخر میں عرض کر دوں
کہ پہلی یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، اس کے تذکرے کے لیے ہم یہ معراج کی شب کو مناتے ہیں. اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 27 تاریخ کو منائیں. اگر آپ کو لگتا ہے 27 تاریخ نہیں تو ہمارا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں، معراج کا انکار نہ کریں، تاریخ آپ کو کوئی بھی رکھنی ہو آپ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہے تو ہم یہ رکھ لیتے. تیسری چیز یہ کہ آپ جب بھی کوئی نتیجہ مرتب کریں تو اپنی محدود عقل کے ساتھ نہ کریں، ورنہ جنہوں نے محدود عقل کے ساتھ نتیجہ مرتب کیا انہوں نے معراج کا بھی انکار کیا کہ رات کے قلیل حصے میں کیسے ہو سکتا تھا. چوتھی چیز یہ کہ جو اصل پیغام ہے نا، اس پیغام کو سامنے رکھ کر اس شب معراج کو گزاریں، اور جو رستے ہیں ان کو اپنی منزل نہ سمجھیں. منزل تک پہنچنے کے لیے رستے ضرور اختیار کریں، رستوں سے پیچھے بھی نہ ہٹیں، لیکن منزل تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں. اگر ہم یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی شب ہم ایک اچھا پیغام لے کر اس شب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں صحیح بات، حقیقت ہے، کوششوں میں شامل ہو جائیں گے. کوشش میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس پر ہمیں تھوڑا سا غور و تفکر کرنا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے، حقیقت یہ. اور جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ 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 بھائی مسکراتے ہوئے ہیں، مسکراہٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ تمام چیزیں آج کی شب کے والے سے کچھ میرے کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے، پہلے رکھا جاتا ہے یا اب رکھا جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کل بڑا دن ہے، جیسے آج سحری میں، ہاں آج سحری کے اندر ہم یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ایک دن پہلے بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھیں، لیکن 27 رجب جو ہے نا وہ کل ہی ہمارے یہاں پر ہوگی. تو 27 کا فضیلت اگر ہے تو وہ پھر کل کے اعتبار سے، وہ 26 کا رکھنا ضروری نہیں. وہ شعبان میں اس لیے ترغیب ہوتی ہے 14-15 کی، کہ شعبان کے اندر جو نامہ اعمال کی تبدیلی کے کچھ واقعات یا کچھ اس طرح کی روایت ملتی ہیں، تو آخری دن جو ہے وہ بھی روزے سے ہو نامہ اعمال کا، اور پہلا دن جو ہے وہ بھی روزے سے ہو، تو وہ ایک اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھیں، مزے سوال آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، کہ یہ عام طور پہ نامہ اعمال کا سلسلہ جب شب برات بھی ہوتا ہے یہ نا 14-15 اس میں 15 آج بھی کچھ میسج میرے پاس چلے آئے کہ یار کو کہا سنا تو معاف کر دینا، آج وہ شب کا حساب، حالانکہ شب معراج ہے آج. اصل میں ہمارے یہاں پہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا نا کہ شب معراج ہے، شب برات ہے. اچھا شب معراج ہے تو اس میں کیا ہوا تھا، شب برات ہے تو اس میں کیا ہوا تھا. معلومات کا دیکھیں، یہ بھی لوگوں کا مطلب یہ بھی کچھ. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے بالکل صفر ہوتے ہیں. صفر ہوتے ہیں بالکل. یعنی میں اگر عرض کروں نا تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے پیغام کو سمجھنا ہے، تو ہم انگلش بولنے کے لیے سارے ایکسنٹ بھی دیکھ لیں گے، گوگل بھی سرچ کر لیں گے. آج کل اے آئی کا دور ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر لیں گے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ اس لفظ کی جو ٹرانسلیشن یا اس لفظ کی جو پروننسیشن ہے نا وہ کیا ہے، ہم پوری کوشش کریں گے اور پھر اسی کی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر کوئی غلط پروناؤنس کرے گا نا تو ہم اس کا مذاق بھی اڑائیں گے. یعنی اگر کوئی وینسڈے کو ویڈنسڈے بولے گا نا ڈی پڑھ کے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی ویڈنسڈے تھوڑی ہوتا ہے، وینسڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح ہے. لیکن جب اس کے مقابلے میں قرآن کی بات آئے گی نا تو ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی کوشش کریں گے تو لوگ صحیح پڑھنے والے کا مذاق اڑائیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین جو مجہول پڑھ رہا ہوگا معاذ اللہ اس کو ہم کہیں گے کہ یار اتنا تو چلتا ہے. تو یہ ہمارا عالم ہے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر وہی ہے کہ شب برات کو شب معراج سے مکس کر رہے ہوں گے، شب معراج پہ شب قدر منا رہے ہوں گے، اور شب قدر کے اوپر ہم جو وہ عاشورے منا رہے ہوں گے. اصل میں لوگوں نے سوچ ہوا کہ جاگنے کی رات، تو جاگنے کی رات تو بس وہ جاگنے کی چیز، جاگنے کی رات، جاگنے کی رات، وہی نا اصل پیغام نہیں سمجھا ہوا، پیغام نہیں سمجھا، اصل علم حاصل نہیں کیا ہوا. تو ہم دوبارہ پھر اس بات پر آتے ہیں کہ اصل ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے. بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے اگر ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر آخر میں بس ایک اور چیز، میں نے دیدار الہی کا ذکر کیا کہ سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اب یہ تو عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے نا، لوگ اس پہ بھی جھگڑتے ہیں کہ بھئی دیدار نہیں ہوا. ہاں اکثر اس پر بھی بات ہوتی ہے. اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ سرکار علیہ السلام نے معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی آنکھ جو ہے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی بھی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیز میرے سامنے پڑی ہے، یہ موبائل میرے سامنے رکھا ہوا ہے، تو اب میں اس موبائل کو پورا دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا.
تو اللہ کی ذات کا کوئی ایسا ادراک تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہماری آنکھیں جو وہ پوری ذات کا احاطہ کر کے دیدار کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس احاطے کے ساتھ دیدار کا انکار کیا ہے، لیکن کیا احاطے کے بغیر دیدار ہو ہی نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں آسمان کو دیکھوں تو کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے پورا آسمان ایک ساتھ دیکھ لیا؟ کچھ ایک حصہ دیکھا ہے نا۔ اچھا قیامت کے روز ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے تو اس وقت بھی پورا ادراک نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے، لیکن اس میں ادراک نہیں تھا۔ بغیر ادراک کے دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں اگر آپ کو دوں تو ابھی میں یہ پورے ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں اس کو آنکھوں کے قریب لے کر آؤں گا نا تب میں ایک حصہ دیکھ رہا ہوں، تو دیدار ہو رہا ہے لیکن ادراک نہیں ہو رہا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دیدار کا انکار کیا ہے کہ جس میں ادراک ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، وہ قسم کھاتے تھے کہ اللہ کے نبی نے دیدار کیا ہے، اللہ کے نبی نے دیدار کیا ہے، اللہ کے نبی نے دیدار کیا ہے۔ یہ کون سا دیدار ہے؟ جس میں ادراک نہیں ہے۔ اور وہاں کس کا انکار ہے؟ جس میں ادراک ہو۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر ہم سمجھیں گے تو باتیں بہت آسان ہیں، نہیں سمجھیں گے تو ہم مسائل میں الجھتے چلے جائیں گے اور آپس میں اختلافات پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ اتحاد کی رات ہے، سمجھنے کی رات ہے، ایک دوسرے سے محبت اور تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں کہ یہ تاریخ تھی کہ نہیں تھی، دیدار ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے، اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، دل سے تسلیم کریں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ آج کے شب کے والے سے کوئی خاص عبادت بھی کچھ ہو سکتی ہیں، یا ہم ایز یوزول جو ہے نوافل یا وہ سب پڑھتے ہیں؟ دیکھیں نوافل بالکل ادا کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کی رات کے نوافل ہمیں بتا دیں۔ میں یہ کہوں گا نوافل نہ بتائیں، آپ آج کی رات اگر عبادت کرنے کا بہت ذوق شوق ہے تو اپنی جو قضا نمازیں وہ پہلے پڑھ لیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں پہلے، اپنے فرائض کے اوپر توجہ کریں، کیونکہ اگر ہمارے فرائض مکمل نہیں ہوں گے نا تو نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نوافل اس وقت تک معلق رہتے ہیں جب تک فرائض پورے نہ ہوں، تو ہم نے فرائض پورے کرنے، پھر جو ہے وہ نوافل بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو آج کی رات کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے فرائض کے اوپر توجہ کریں، پھر اس کے بعد قرآن پاک کا کچھ مطالعہ کر لیں، لیکن صرف وہ عربی نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ۔ آپ پورا پارہ مکمل نہ کریں، آپ ایک رکوع پڑھیں، لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور چاہے وہ کہتے سوری آپ کی بات کریں، چاہے میں کہتا ہوں کہ ایک آیت پڑھ لیں مگر ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ، اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کہ رب نے جو بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ کیا رہا ہے، سمجھ کیا رہا ہے، اللہ کے فرمان کا پتہ تو چلے کیا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں ایک مثال آپ کو ذکر کروں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا وہ ایک حکایت سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے نا اپنے وزیر کو ایک خط بھیجا، ایک پیغام بھیجا، اور اس میں کچھ چیزیں تھیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے نا وہ سر انجام دے دینا ہے۔ اب وہ جب وزیر کے پاس وہ خط پہنچا نا تو اس وزیر نے اس خط کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت کا خط آیا ہے، زبردست کاغذ کا استعمال ہے، زبردست لکھائی ہے۔ تو وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی روشنائی کی تعریف کر رہا ہے، اس کی لکھائی کی تعریف کر رہا ہے، اس خط کی کاغذ کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر اس خط کے اوپر خوشبو لگایا، اس کو اوپر ڈال دیا۔ روزانہ اس کا معمول یہ تھا، وہ خط اٹھاتا تھا، تعریفیں کرتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، چومتا تھا، اوپر رکھ دیتا تھا۔ پڑھا نہیں تو اس نے۔ ہاں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں نے تمہیں خط دیا تھا، اس کے اوپر کچھ کام کرنے تھے، وہ تم نے کر لیے؟ تو وزیر نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، میں تو آپ کی جو وہ خط کی تعریف ہی کرتا رہتا تھا، میں تو اس کے جو نا وہ خوشبو بھی لگاتا تھا، اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ اگر وہ وزیر ان احکامات کو پورا نہیں کر رہا اور یہ تعریفیں کر رہا ہے تو بادشاہ اس کو انعامات دے گا یا سزا دے گا؟ تو ظاہر ہے ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ بادشاہ اس کو سزا ہی دے گا، انعامات سے تو نہیں نوازے گا۔ بلا تمثیل بلا تشبیہ، قرآن مجید بھی ہمیں احکامات پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ آپ اس پہ خوشبو بھی لگائیں، آپ اس کا احترام بھی کریں، آپ اس کو اونچے مقام پر بھی رکھیں، لیکن اس کے پیغام کو بھی سمجھیں۔ جب پیغام سمجھیں گے تو آپ نے قرآن کے نزول کا مقصد پورا کیا۔ پیغام نہیں سمجھیں گے، اجر ثواب عطر لگانے کا، چومنے کا، غلاف میں رکھنے کا، اوپر رکھنے کا، یہ آپ کو سب ملے گا، عربی پڑھنے کا سب اجر و ثواب ملے گا، یہ ہر چیز جو ہے وہ باعث ثواب ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں مقصد کی، اور آج کے دور میں اس مقصد پہ بات کرنے کی انتہائی ضرورت ہے
کیونکہ جب ہم مقصد سے ہٹے نا پیچھے تو پھر ہم بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اور جب فتنوں میں مبتلا ہوئے تو پھر ہمیں غیروں نے دبا دیا. اگر غیروں کے مقابلے میں آنا ہے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، تو پھر مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو، دین کے پیغام کے مقصد کو، قرآن کے نزول کے مقصد کو، ان محافل کے مقصد کو جب سمجھیں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی ہمارا مقدر بے شک ہوگی. بے شک بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے یہاں ایک بھی خاص طور پہ یہ بھی قرآن پاک کے لیے اتنا اونچائی پہ رکھ دیتے کہ اپنی دسترس سے ایک دفعہ چڑھ کے رکھ دیا، اس کو دوبارہ دسترس ہاتھ تک نہیں پہنچتا. کہتے نہیں ہم نے قرآن پاک کو احترام کے بعد سنبھال کے بڑا اونچا رکھا ہے، بہت اونچا رکھا ہوا ہے. بھائی تو اس کو ایسا رکھو کہ مطلب جس کو اٹھا بھی سکو، کھول بھی سکو، پڑھ بھی سکو. یہ پھر اس وقت نکلتا ہے جب گھر سے بیٹیاں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں یا گھر کے شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. بس تو آپ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کریں، لیکن ساتھ میں قرآن کی تعلیمات کے زیور سے بھی اس کو آراستہ کریں. تو جب زیور پہنا ہوا ہوگا قرآنی تعلیمات کا اور پھر قرآن کے سائے میں جا رہی ہوگی نا، تو اس بیٹی کی شان ہی الگ ہوگی. بے شک بے شک. اور اگر صرف سائے میں جاری ہوگی، زیور آراستہ نہیں ہوگا نا، تو وہ پھر بیٹی سائے والے قرآن کو پھر جا کر مزید اوپر ہی رکھ دے گی. وہ یہی ہوتا ہے گھروں میں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بہت اونچا ایسی جگہ رکھ دیں گے کہ ہاتھ نہیں جا رہا، اسٹول پہ کرسی پہ چڑھ کے اوپر رکھ دیں گے، بہت اونچا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو بعد میں پھر وہ بس قرآن پاک کو تو وہ اتارتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، کھولتے نہیں اس کو، وہ پھر دست جمع ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو اور بہت ہی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ آج آپ نے مفتی صاحب سمجھائی ہے ماشاءاللہ. اور بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ماشاءاللہ، اور اس میں وہی کہ بہت زبردست خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے سمجھایا ماشاءاللہ. مجھے بھی بہت اچھا لگا، باقی بہت تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور سوچ پیدا کرے، اور ماشاءاللہ آپ کے معلومات میں انفارم اور زیادہ اللہ تعالیٰ ترقی دے. تو انشاءاللہ تو زندگی بخیر، پھر آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ضرور دعا میں ضرور یاد رکھیں. آپ بھی دعا میں خاص یاد رکھیں. جزاک اللہ.